اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے اگلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم بچ جاؤ۔ اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالی حکم فرما رہے ہیں اپنے ایمانداروں بندوں کو، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو یہ حکم فرما رہے ہیں کہ تم روزے رکھو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے اگلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ اور اس آیات مبارکہ کا مقصد یہ بھی ہے کہ روزے کا اصل معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اس کے فرما برداری کرنا، اس کے فرمان کو بجا آور لانا، اس کی فرما برداری کرنا، جس کام سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس وقت سے اس وقت تک لے کر اس کام سے رک جانا، مثلا کھانا پینا، جماع کرنا، بیہودہ لغویات باتوں سے بچنا، اس طرح کی چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اصل فرما برداری ہی اسی روزے کے اندر ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو پاکیزہ رہتا ہے لا باتوں سے، اور اسی طرح کی غیبت، گناہ، کسی کے بارے میں گلہ شکوہ، ان سب چیزوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے اور انسان کا نفس پاک ہو جاتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق زیادہ بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر روزہ رکھ رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزہ رکھے، جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو تو وہ نکاح کرے، جو نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے۔ اس سے نفس سرد ہو جاتا ہے، اس سے انسان کے پاس قوی طاقت ہوتی ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں کر دیے گئے بلکہ تم سے اگلی لوگوں پر یہ روزے فرض کر دیے گئے تھے، ان لوگوں نے بھی روزے رکھے تھے، ان پر بھی اسی طرح روزے فرض تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت معاذ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت قتادہ، حضرت ضحاک، بڑے بڑے مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یا اس سے کچھ کم و پیش دور کے اندر یہ روزے 3 دن فرض ہوا کرتے تھے، وہ بھی ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا اپنا رحمت کا دروازہ کھولا اور اس مبارک مہینے کو اس مبارک امت پر فرض کر دیا، اور اس کے روزے اس امت پر فرض کر دیے۔ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس امت کے لیے پورا مہینہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، ان پر بھی 1 مہینہ پورا روزے فرض تھے، لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ پورا مہینہ جو تھا وہ اہل کتاب پر فرض تھا، لیکن کچھ امتوں پر 3 دن کے روزے بھی، وہ بھی ہر مہینے کے 3 دن روزے رکھا کرتے تھے۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی پیارا رمضان المبارک کا مہینہ چنا، اور اس امت کے لیے بہت ہی اللہ تعالیٰ نے رحمت والا اور بڑی ہی رحمت برسانے والا مہینہ چن کر اور اس امت کے لیے پورا مہینہ روزے فرض کر دیے۔ پھر فرمایا اگلی آیاتوں کے اندر آ رہا ہے کہ گنتی کے دن ہیں، مطلب یہ ہے کہ مہینے کے چند دن ہوتے ہیں، 29 دن یا 30 دن، ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ اگر سارا سال بھی انسان روزہ رکھے تو انسان کمزور ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ حصہ فرمایا کہ میری عبادت کے لیے مقرر کر لو، اور کچھ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے، آسان روزی وغیرہ کرنے کے لیے، اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے اپنا وقت گزارو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارا نظام بنایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 12 قرآن پاک کے اندر یہ فرمایا
کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے اگلے لوگوں پر بھی فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم بچ جاؤ۔ بچ جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ تم پاک ہو جاؤ اور جہنم کے آگ سے بچ کر تم جنت والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک سمجھنے، روزہ رکھنے اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔